اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر پرویز بات کر رہا ہوں۔ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ اور سب خیریت ہے؟ صادق الحمدللہ۔ جی پرویز صاحب کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تو ماشاءاللہ قرآن حدیث والے اہل حدیث۔ اچھا قرآن حدیث والے اہل حدیث۔ یہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ کے تعلق سے کیا موقف رکھتے ہیں آپ؟ وہ تو دیوبندیوں کے اکابر ہیں ہمارے تھوڑی۔ اچھا یہ دیوبندی اکابر ہے، لیکن آپ کے اکابر تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اکابر اہل حدیث ہیں وہ۔ نہیں دیوبندی تھے وہ تو۔ اچھا لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اہل حدیث تھے۔ دکھاؤ مجھے۔ دکھا دوں؟ اچھا دیکھیے واٹس ایپ پہ چیک کریے۔ واٹس ایپ پہ آئیے۔ ہاں بولیے نا۔ جی واٹس ایپ پہ چیک کریے، دو کتابوں کے حوالے میں نے بھیجے ہیں، میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ عبارت پڑھ کے سنو۔ ہیلو دیکھ لیا جی۔ ہاں عبارت پڑھ کے سنا دو اگر آپ نے غور و فکر نہیں کیا تو۔ جی ہاں سنا دو۔ جی سوال کیا گیا فتاوی ثنائیہ میں صفحہ نمبر 384 پر کہ اکثر حنفی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نذیر حسین دہلوی، شاہ اسماعیل شہید اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی حنفی تھے، کیا حق ہے نا؟ جواب، یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث تھے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب کی کتاب میدان الحق اور مولانا شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان وغیرہ نواب صدیق حسن مرحوم ہے نا۔ یہ فتاوی ثنائیہ اور البریلویت کتاب کے مصنف کا نام ہے تاریخ و عقائد شیخ الاسلام امام علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے نا، البریلویت جو 8 جلد میں آتی ہے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 197 پر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل اسماعیل دہلوی شہید کو نشانہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوبندی تھے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو کیا، اس زمانے کے لوگ اور اس زمانے کے لوگ اگر ان کی باتوں کو دیکھیں گے وہ کوئی بات ایسی ملتی نہیں ہے کہ وہ اہل حدیث لگتے ہوں۔ نہیں ہے نا، اگر میں آپ کہے تو میں کتابوں دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے انحراف کیا جیسے غیر اللہ کی مدد کے تعلق سے انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، یہ سب محدثین اکرام جو ہے وہ مدد کے قائل ہیں، لیکن یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، جی بولے نا۔ قرآن مجید میں کوئی آیت ہے ایسی؟ جی جو وہ تو مدد حضرت، وہ مدد کے تعلق سے تو بعد میں بات ہوگی رشتہ، لیکن ابھی بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے۔ بات آپ سمجھے، سب سے پہلے ہماری بات کہاں پہ چلے تھی؟ اسماعیل دہلوی کے تعلق، ٹھیک ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ہاں جی اب میں نے 2 حوالے جات میں نے پیش کر دیے ہیں۔ اب رہی بات کہ اسماعیل دہلوی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی تھی مجھے، جیسے کہ میں نے 2 حوالے پیش کر دیے، ٹھیک ہے نا حضرت؟ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ میرا نام ڈاکٹر پرویز ہے۔ جی ڈاکٹر پرویز صاحب کہاں سے ہیں؟ میں تو گجرات سورت سے ہوں۔ کوٹا راجستھان۔ اچھا کوٹا راجستھان سے۔ انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان جس کا ذکر ثناء اللہ امرتسری نے فتاوی ثنائیہ میں کیا ہے نا، تو انہوں نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 67 68 76 اور 77 پر 76 and 77 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس سے غیر سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ وہ سچی راہ پر ہے، مرادیں ملے نہ ملے، ٹھیک ہے؟ یہ عبارت وہی ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرادیں ملے نہ ملے اس کا اعتبار نہ کیجیے، سچا دین تو توحید کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ بھی معاذ اللہ رب العالمین کیا مکر کرتا ہے؟ جو کہ میں نے مکر کے معنی پڑھے تھے لغت میں کہ مکاری کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا، یہ لغت میں آتے ہیں۔ جی تو کیا معاذ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ مکار ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن مجید میں پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ جی پڑھا ہے میں نے، وہی آیت پڑھیں گے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ہے نا؟ تو وہ عربی میں ہے حضرت، اس کے معنی تدبیر کو آئیں گے، یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ الفاظ
वो अरबी से ही तो उर्दू का अल्फाज बना है ना। जी जी, वो देखिए अरबी में मकर के माने तदबीर आते हैं, यहाँ पे तो उर्दू बस में है, उसी को उर्दू में। समझो। जी, नहीं नहीं, उसी को समझो आप ही। ऐसे कैसे हजरत समझ ले, क्या बात होगी उर्दू के माने और वाले लुगत में जब मैंने पढ़ा अब था। ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे भी नहीं नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है समझने की बात ये कि है, चले आप सुनिए बात ना, कर ले। सुनिए ना। जी जी जी, बोले बोले, कोई दिक्कत नहीं, आप बोले जी, अब वो फरमाइए। जो लिखने वाला जो मर गया है, जी, अब उसके दिल की बात को तो मैं जानता नहीं हूँ, किताब में और तो मैं है ना। उसकी दिफा, हाँ तो मैं उसकी दिफा नहीं करूंगा। अरे आपके बड़े हैं, मैंने 2 हवाले से पेश नहीं किए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए आप। एक बात बता दूं मैं जी आपको, जी जी, हमारा बड़ा, सबसे बड़ा जो हमारा है ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जी हम हजरत, तो, वहाँ से तो कोई सुनिए इनकार सुनिए करता ही नहीं, वो तो सुनिए, अब कादियानी भी नहीं सुनिए इनकार ना करते हैं। यार, अब सुनिए ना यार। जी थोड़ा सा सुन भी लिया कीजिए, आप लोग ही जी सुनने के लिए हम बैठे हैं। जी जी भाई हम सबसे ज्यादा कोई बात मानते हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन बात अल्लाह की है जो कुरान मजीद है, ठीक है। हाँ हाँ, आगे बढ़े आगे बढ़े, मैं वो सुन रहा खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, फिर उसके बाद सहाबा इकराम की बात है, ठीक है। हूँ। जी ताबईन की बात है, तब ताबईन की बात है, मुहद्दिसीन की बात है, इमाम दीन की बात है। इस तरह हमारा सिलसिला है। अब जो लोग अगर अहले हदीस हो गए और उन्होंने कुछ लिख दिया कि हम अहले हदीस हूं और कुछ लिख दें, तो ऐसी चीजें लिख तो वो चले गए जिससे नुकसान पहुंच रहा है अगर उम्मत मुसलमान को, तो हम उसको नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता। हम्म, जैसे इस्माइल शहीद ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए नमाज में, तो ख्याल क्यों नहीं आएगा? वो तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ख्याल आएगा? बिल्कुल आएगा, दुरूद शरीफ पढ़ते नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आएगा आएगा हैं? आएगा। बगैर दुरूद शरीफ के तो नमाज ही नहीं होती। हम्म, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलाम, तो वहाँ जी जब भी आएगा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आएगा तो नाम ख्याल नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। तो उनकी बात को या तो हम नहीं समझे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, या हमें नहीं समझा पाए। हम्म, खैर, उसको, ऐसी चीजों को मैं नहीं मानता ना, हम, मेरे जैसे समझ के लोग हैं वो मानते हैं, हम्म, ठीक है। अब आप और कहना चाहें तो कहें, जैसे अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह मकर करेगा, तो अगर इसको उसमें लें, फरेब में, धोखे में, हम्म, मक्कारी में, तो अल्लाह ताला ऐसी चीजों से पाक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला और हर ऐप से पाक है। अल्लाह, और उन्होंने अगर वो कुरान से वाली आयत से लिया है इसको, तो ठीक है। बाकी तो यूं तो पाक है अल्लाह ताला, ये सब चले, थोड़ी करता है 2 अल्लाह। मिनट इजाजत है हजरत, मैं बात करूं? हाँ, करें करें। जी जी, उसमें जो मैंने इबारत में, अगर आप कहें तो मैं इबारत भेज देता हूँ, उसमें कहीं अरबी के माने नहीं, वो अपनी तरफ से ये तशरीह करके लिख रहे हैं। और कहीं पर वो ना तो कुरान की आयत है, ना तो उस सफ़े पर, ना ही कहीं पे हदीस मौजूद है, ठीक है ना। साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के मक्र से डरना चाहिए, कि बाज़ वक्त बंदा शिर्क में पड़ा होता है, अल्लाह उसको बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी करता है, जो कि मैंने पूरी इबारत पढ़ के सुनाई थी। और मक्र के माने में मैं मुख्तसर करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब रही बात इसका, मैं लुगत का हवाला मैं पेश कर देता हूँ। देखिए लुगत के माने लिखा है कि धोखा, फरेब, दगा, चहल, ठीक है ना, बहाना, हाँ, वो तो बहरूपिया। मकर को मैं भी समझता हूँ। जी जी, मकरे के माने आप समझते हैं, माशाल्लाह। सफ़ा नंबर 1277 है। अब रही बात, आपने हदीस, कुरान और हदीस की बात की है ना जी। अब उस पर आ जाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, और मैं कहूँ हजरत कि आप नहीं मानते हैं, तो फिर क्या आप, मैं गलत कर रहा हूँ या सही कहता हूँ? नहीं, अगर उसमें इस्लाह करते हैं हमारी, भाई नहीं मानते हैं, तो उसमें जी लड़ाई जी करने की क्या जरूरत है? हाँ जी जी, मैं बता देता आप हूँ। इस्लाह कर देंगे, मैं मान लूंगा उसको। हाँ। जी जी जी, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं हवाला हम्म, पेश करता हूँ, आप बागौर सुनिएगा, ठीक है ना। हम्म, उसके बाद अब 2 हदीस शरीफ में पेश करूंगा मैं। जी। तो बाखूबी समझने वाले समझेंगे, हो सकता है आप भी रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ, कर रहे हैं ना। अब हाँ, दो कर तीन रहा हूँ हवाले मैं। इधर मैं पेश कर देता हूँ। जी। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सूरह आराफ की आयत नंबर 175 की तफसीर में, पारा नंबर 9, इस आयत की तफसीर में उन्होंने, इब्ने कसीर ने हदीस नकल की है, जो तफसीर नहीं की नहीं नहीं, 20 मैंने किताब, सुना था। सुन लीजिए, हाँ। मैं बता देता हूँ। ये हदीस शरीफ तकरीबन 20 किताब में मौजूद है। सही इब्ने हिब्बान में सफ़ा नंबर 252, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला की किताब, और भी बहुत सारी किताबों में मौजूद है, जो कि हवाला मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हदीस ये सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, इसकी सनद जय्यद है, ठीक है ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم میں سب سے زیادہ خوف میں اس سے رکھتا ہوں جو قرآن خوب پڑھے گا، اسلام کی چادر کو اوڑھ لے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ترقی پر ہوگا اور ایک دم سے اپنے اس چادر کو اپنے پس پشت ڈال دے گا، اور پھر وہ اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچے گا اور کہے گا تو مشرک ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مشرک ہونے کا زیادہ حقدار کون ہوگا، جو تہمت لگانے والا ہوگا یا پھر جس کے اوپر تہمت لگائی جائے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تہمت لگانے والا ہوگا وہ مشرک ہوگا، جو تہمت لگائے گا وہ مشرک ہوگا۔ اور جو میں ایک دو حوالے ادھر پیش کر دیتا ہوں، جیسے کہ تقویۃ الایمان کا پہلا باب ہی ہے صفحہ نمبر 41 کا، وہ خود کہتے ہیں، لکھتے ہیں تقویۃ الایمان کے کہ عام طور پر لوگوں میں بہت شرک بہت پھیلا ہوا ہے، اصل توحید نایاب ہے، مطلب سب کے سب مشرک ہو گئے ہیں، اصل توحید نایاب، بہت تھوڑی توحید بچی ہے، سارے کے سارے مشرک ہو گئے۔ پہلا باب میں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر تلوار کھینچے گا۔ ایک اور حوالہ میں ادھر پیش کر دیتا ہوں کہ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی، حالانکہ یہ دیوبندیوں کے بزرگ ہے، لیکن بات یہ کتاب، یہ حوالہ آپ کی کتاب میں بھی میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 366 پر کہ ہزاروں روپیہ کی ہنڈیاں آنے لگی اور مجاہدین کو مجاہدین گول سے سیکھنے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو سکھوں سے کیا لڑنا تھا، خود مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بنا کر جدید فتنہ پھیلایا اور سرحد میں گھس کر خود مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ اسماعیل دہلوی صاحب اور ان کے جو پیر و مرشد تھے سید احمد رائے بریلوی، خود مسلمانوں سے ان کو مشرک اور بدعتی کہہ کر لڑنا شروع کر دیا، جو کہ پٹھان کوٹ میں جو تھے، جو تشکیلۃ الرشیدہ وغیرہ بھی آپ کی کتابوں میں دیگر وہ یہ سب موجود ہے، جو کہ پوری کتاب آپ کے علماء نے لکھی ہے، تقریباً 900 صفحے کی کتابیں لکھی ہے، اگر آپ کہیں گے تو پوری کتاب میں بھیج دوں گا آپ کو۔ اور یہ سب سے پہلا شروع کس نے کیا تھا فتنہ جو مسلمانوں کو مشرک بنانے والا؟ یہ ابن عبد الوہاب نجدی نے سب سے پہلے شروع کیا تھا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اگر کہیں گے تو وہ حوالہ بھی بول لیں گے، پھر بولوں گا میں، آپ بول لیں جی، جو کہ میں اگر آپ کہیں تو وہ حوالہ بھی میں سینڈ کر دوں گا، اور آپ کی علماء کی تقاریر بھی اس میں موجود ہے، جیسے کہ توصیف الرحمان صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ شرک ہو رہا تھا جب ابن عبد الوہاب نجدی آئے تو انہوں نے شرک کی گندگی کو اس کو صاف کیا۔ اور میرا ربانی صاحب کا بھی یہی ویڈیو ہے جو کہ آپ نے ہو سکتا ہے، میرا گمان ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی بات کریں، بس ہو گیا آپ کا کام؟ جی بات کریں۔ تو مطلب اس حدیث سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو اور چیزیں آپ نے پیش کری نا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں حدیث کی بات کروں گا۔ جی حدیث مان لیجیے صحیح ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کی بات مان لیتا ہوں صحیح ہے۔ جی میں حوالے بھیج دوں؟ نہیں مت بھیجو آپ، جی میں آپ مسلمان ہوں، آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں وہی سمجھ رہا ہوں کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس شخص کا خوف رکھتا ہوں جو قرآن خوب پڑھے گا اور اسلام کی چادر کو اوڑھ لے گا، پھر وہ اپنی چادر کو پشے پش ڈال دے گا اور پھر وہ مسلمانوں کو مشرک کہے گا۔ یہ تو حدیث سنا رہے ہو نا، مطلب اس سے آپ نے کیا لیا یہی لیا کہ آج کے دور میں اہل حدیث حضرات ہو گئے یا دیوبندی حضرات ہو گئے، یہ سارے سنی بریلیوں کو مشرک بدعتی بتا کر کے ان پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کو چھوڑو، وہ تو خود ہی جو ہے گمراہ فرقہ ہے، اس کی کیا بات کرتا۔ ٹھیک ہے، میں صرف نام لے رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ وهم یؤمنون، سورہ یوسف۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہوا کرتے ہیں، ابھی اللہ نے خود فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ ایک آیت اور آگے پڑھ لیں گے تو آپ سنا دیں، اس کے آگے میں نے میرے پاس منہ زبانی آیت یہ ہے کہ جو اللہ کے، آیت یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آیت یہ ہے کہ جو میں آیت نکال لیتا ہوں جب تک، آیت یہ ہے، پہلے نکال، رک جائیے میں ابھی نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے، نکال۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے نا 106 نمبر، ٹھیک ہے، رکیے ایک منٹ۔ سورہ یونس، کون سے بات کر رہا ہوں؟ سورہ یونس، ہاں جی، میں نے سورہ یونس نکال لی۔ اب آیت نمبر آپ نے 106 بتائی تھی، اب میں 107 آگے بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مل جائیے 107۔ اگر یہ چیز کہیں گے نا تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔
نہیں تو آپ ہاں بتائیں جی نا. آ جائیں گے. میں بتا دیتا ہوں. ہاں 106 کہہ رہا ہوں, سوری 107 کہہ رہا ہوں, 105 نمبر, ٹھیک ہے نا. آیت کا ترجمہ یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ آسمان اور زمین میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن پر یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. منہ موڑ کر تو ایمان والے نہیں گزرتے, غیر ایمان والے. اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ منہ موڑ کر نکل جاتے ہیں, یعنی غیر مسلمان. یہ ان کے تعلق سے آیت ہے جو کہ میں نے 105 کا ترجمہ بتایا, 106 کا آپ نے بتایا. اور رہی بات آپ نے یہ کہی کہ ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں باوجود اللہ پر ایمان رکھنے والے. تو اگر یہ کہیں گے تو سب سے پہلے تو ایمان لانے والے صحابہ اکرام ہیں. تو آپ یہ جو بتائیں گے تو یہ سب سے پہلے صحابہ اکرام پر ہی جائے گا. اور یہی آیت کو اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے. یہ منافقین کے لیے ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بس وہی گڑبڑیاں کرتے ہیں. بالکل آپ سمجھے نا. ہاں تو بریلوی بھی تو منافق ہی ہے نا. جی منافق کی علامت بتا دیجیے آپ. تو علامت یہ ہے کہ اللہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہمارا رب ہے, اس کو معبود مانتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. کوئی بغاوت نہیں کرتے, بغاوت کرتے ہیں, کوئی بغاوت نہیں کرتے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, الزام لگا رہے آپ. تو ہاں لگا رہے بھائی الزام. تو دیکھیے میں نے حوالہ میں نے پیش کیا تھا کہ مسلمان, سن لیجیے, چلے ٹھیک ہے, بولے. آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کروں گا جو بریلوی کرتا ہے. جی وہ کتابوں سے پیش کریے گا, کتابوں سے, ٹھیک ہے نا. کتابوں سے پیش کریں گے تو پھر تو اور آپ الجھ جائیں گے. ویڈیوز کو ہم نہیں مانتے کیونکہ دیکھیے حضرت مسئلہ کتابوں سے چلتا ہے. کتاب پیش کرنی ہوگی آپ کو. مولانا آپ نے الملفوظات پڑھی نہیں پڑھی؟ احمد رضا صاحب. ہاں کیا ہے اس میں؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی پہلے بتاؤ. جی پڑھی نا آپ نے. یہ کہتے ہیں آپ پڑھی ہے. جی پڑھی ہے میں نے. اچھا اس میں اللہ سے مدد مانگنے کی جگہ احمد رضا نے کس سے مدد مانگا بتائیں ذرا بتا دیں. آپ بتا دیں مجھ سے. تو آپ کتاب, میں حافظ تھوڑی ہوں کتاب کا. اب ہزاروں کتابیں ہیں جو میں نے سب کا حافظ نہیں ہوں. اگر آپ پڑھ کے بتا دیں. منہ زبانی اتنی چیزیں تو یاد رہتی ہیں بہت موٹی موٹی. وہ کہتے ہیں یا غوث المدد, میں نے جب بھی مدد مانگنی چاہیے میرے منہ سے یا غوث المدد ہی نکلا. میں نے اللہ سے مانگنا چاہا تب بھی میرے منہ سے یا غوث المدد ہی نکلا. یہ ہے جناب محترم. یہ پوری عبارت آپ نہیں پڑھ رہے, صرف ایک لائن پڑھ رہے, پیچھے کی ایک لائن چھوڑ رہے آپ. ابھی تو آپ نٹ رہے تھے کہ مجھے تو یاد نہیں. میں دیکھ رہا تھا نا, خیانت کر رہے ہیں آپ نے, اس لیے آپ کی خیانت. یہ تو منافق کی علامت ہو گئی نا, امانت میں خیانت کرتے ہیں. نہیں ہے کہ نہیں بتائیے, میں ابھی بتاتا ہوں, میرے پاس حوالہ موجود ہے. صرف آپ بتا دیں کہ پیچھے آپ نے میں سنا دیتا ہوں. میں کیا کروں, آپ نے ایک لائن چھوڑی کہ نہیں چھوڑی بتائیے. میں نے کچھ نہیں چھوڑا, جو مجھے یاد تھا وہی میں نے بیان کیا ہے. میں نے پڑھ کے نہیں میں بیان کر رہا ہوں. تو پڑھ کے سنائیے نا, پڑھ کے سنائیے. میرے پاس وہ حوالہ ہے لیکن مجھے لکھا. میں کس جگہ یہاں بیٹھا ہوں, لائبریری کے اندر تھوڑی ہوں, لائبریری نیچے ہے. دیکھیے حضرت حوالہ وہ میرے پاس الحمدللہ رب العالمین موجود ہے, لیکن مجھے تھوڑا وقت لگے گا نکالنے میں. وہ حوالہ میرے پاس موجود ہے, ایک نہیں دو جگہ پہ موجود ہے. اچھا اس چیز مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ تو 2 لائن کی عبارت ہے اچھے طریقے سے, دو صفحے پر, ایک لائن شروع ایک لائن لاسٹ میں. وہ لائن یاد ہے, لکھی ہوئی ہے, لیکن مجھے ایگزیکٹ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا سیاق و سباق ہٹا کے پڑھ رہے ہیں. اچھا تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی بالکل, یا غوث مدد تو ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ اللہ سے نہیں, اللہ سے مانگنا جو ہے ہم تو اس کو افضل ہی مانتے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں بھائی, اسی کو شرک. پڑھ کے بتا دیں مجھے کہاں لکھا ہے شرک کہتے ہیں, آپ بتا دیں. ان الشرک لظلم عظیم. جی ٹھیک ہے, بتا دیں. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به. حضرت وہ آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ جو بعد وصال انبیاء اور اولیاء سے جو مدد طلب کرنا ہے, یہ شرک ہے. یہ قرآن کی کون سی آیت یا حدیث کون سی ہے؟ میں نے بولا نا قرآن حدیث نہیں مانتے ہیں. میں ابھی پیش کروں گا قرآن. میں تو لا الہ الا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. معبود کسے کہتا ہے؟ اللہ کو. اللہ ہی معبود ہے. نہیں معبود کسے کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, معبود کسے کہتے ہیں؟
آپ بتائیں 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 جو ارے آپ مولانا ہو آپ یار، میں نہیں مولوی میں نہیں مولانا ہوں۔ نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں حضرت، مولانا نہیں، کس نے کہتے مولانا نہیں ہوں؟ مولانا اچھا مولانا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجیے، آپ کو پہلے اپن کل بات کریں گے، پہلے معبود کا مطلب سیکھو، ابھی آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ نہیں، چلے پورا پڑھیں۔ وہ کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کا مقصد سمجھا دو بس۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو کیا تو ہوا اس میں؟ معبود یہ کیا چیز ہے؟ کہاں پہ آ گئی کہ بعد وصال ارے میرے بھائی معبود کیا ہے؟ وہی تو، کون معبود کیا چیز ہے یہ؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت اللہ کی جاتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دعا بہت ساری عبادت چیزیں۔ ہے کہ نہیں؟ دعا بالکل عبادت ہے، عبادت کہ بالکل نہیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر آپ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا دعا کر رہے ہیں ذرا بتائیں۔ یا غوث المدد؟ تو یہ دعا ہو گئی؟ نہیں ہے دعا وہ یہ۔ استعانت ہو گیا، استغاثہ ہو گیا، یہ دعا نہیں۔ ارے اگر یہ اس طریقے دعا سے کہیں گے نہیں، نا، اگر اس طریقے میرے سے کہیں بھائی گے، یہ سن دعا لیجئے، نہیں تو پھر یہ تو کیا ہے؟ سن لیجئے، یہ تو دعا اعتراض، نہیں تو کیا ہے؟ سن لیجئے کسی کو پکارنا مدد کے لیے دعا ہے۔ سن لیجئے، آپ سن لیجئے، ایک منٹ سن لیجئے۔ اب یہی اعتراض تو آپ صحابہ اکرام پر کر گئے قرآن سے۔ میں بتا دوں، پڑھ کے بتا دوں، سن لیجئے، پوچھ رہا ہوں وہ اس کا جواب دیں اسی آپ کا جواب ادھر دے رہا ہوں، ادھر۔ اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ہاں اپنے بھائی، کم تم علم کی دعا کو بنیاد پر، عبادت نہیں سمجھتے سن ہو لیجئے نا، کیا؟ جواب تو دے رہا ہوں نا، سن لیجئے۔ ہاں۔ آپ نے اپنے کم علم کی بنیاد پر صحابہ اکرام پر یہ فتویٰ لگایا جو میں قرآن سے بتا رہا ہوں۔ سن لیجئے، ایک منٹ سنیے تو صحیح حضرت، میں ابھی تو سنتا آپ ہوں۔ کہہ رہے تھے کہ میں عالم نہیں ہوں، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ آپ کی کم علمیت کی بات کر رہے ہاں، ہیں۔ جو کہ آپ خود کہہ رہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ تو نور آپ کی عالم آیت ہو نمبر، گئے۔ سن لیجئے، سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ آیت یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم قدوا بعضکم بعض، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو ایسے نہ پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول، دعا یہاں پہ دعا کا الفاظ موجود ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے تھے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، ارے وہاں دعا کا لفظ نہیں آئے گا۔ دعا آیت پورا، ابھی قرآن کھول لیجئے، ابھی آپ قرآن کھول لیجئے، میں چالو رکھا ہوں، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ اس کو اس سے کیوں ملا رہے ہو آپ؟ میں نے حضرت جو میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں کہ پوچھا، آپ اپنے کم علم کی بنیاد پر کہاں سے کہا جا رہا ہے، ارے بتائیے۔ میرے بھائی، میں نے جو آپ سے پوچھا اس کا جواب تو آپ بھی نہیں اسی کا تو نہیں جواب پائے۔ دے رہا ہوں۔ اگر وہاں پہ بھائی اعتراض کریں گے ہم تو دعا عبادت ہے استعانت، کہ نہیں؟ آپ نے کہا ہاں عبادت ہے۔ بالکل بالکل، جب دعا تو عبادت ہی میں ہے۔ نے کہا پھر آپ ان کو پکارتے ہو ولیوں کو، تو کہنے لگے کہ نہیں صاحب، وہ وہاں عبادت ختم ہو گئی۔ استعانت طلب کرتے ہیں ہم، اللہ کے بندے سمجھ کے مانگتے ہیں۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، تو ہم ان سے استعانت طلب کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا، یا اللہ کے مقبول بنتے ہیں۔ وہ تو میں آگے دکھاؤں گا، لیکن آپ بتا دیں قرآن کی کس آیت میں موجود ہے کہ یہ تو معبود ہو گیا نا، معبود بنا لیا نا آپ نے۔ ارے حضرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو کیسے؟ سن لیجیے، کیا کہتے ہیں؟ معبود بنا لیا آپ نے بھائی۔ ہم کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ، جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہو لا الہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر دوسرے ولیوں کو معبود بنا رہے ہو۔ دیکھیے میں ابھی دو حوالے یہاں پیش کرنا ہوں، سنیے، میں دو حوالے دیتا ہوں، میں دو حوالے میں پیش کرتا ہوں۔ حوالے نہیں، آپ پہلے جواب دو کہ جواب ہی دے رہا ہوں، حوالے تھا جواب دوں گا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں ہم پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ پہلے حوالے کے ساتھ ہی جواب دوں گا۔ نہیں انصاری صاحب، ارے حضرت بولنے دیں گے تبھی تو جواب دوں گا نا، کیسے دوں گا؟ ارے انصاری صاحب، میں بولنے تو دوں نا آپ کو، لیکن آپ پہلے یہاں اقرار تو کریں۔ اقرار ہی تو کر رہا ہوں، بولنے تو دیں گے تب نہ مزہ آئے گا۔ ہاں ہم نے بنایا معبود، یہ تو کہیں۔ ہاں تو کہہ تو رہا ہوں، بولنے دیں گے تب تو جواب دیں گے نا۔ تو اولیاؤں کو معبود بنا لیا نا کوئی نہیں بنایا نا، کوئی نہیں بنایا یار۔ استعانت کسے کہتے ہیں یار؟ یہ تو دیکھیے، آپ کی کتاب حاتیۃ المہندی میں بھی یہ چیز لکھا ہے، صفحہ نمبر 42 پر۔ تیری کتاب مت ماننا پڑے گا حضرت، کیونکہ آپ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا، یا پھر ان کے اوپر فتویٰ لگائیے۔ نہیں مانوں گا، ہاں وہ سب جنہوں نے غلط لکھا ہے وہ سب مشرک ہیں۔ یہ لو، آپ اپنے نواب صدیق حسن بھوپالی کو جس نے بھی غلط لکھا ہے، چاہے وہ کوئی مدد کے تعلق سے میں حوالہ پیش کرتا جس ہوں، نے ٹھیک بھی ہے؟ مدد کے تعلق سے کچھ لکھا ہے، اللہ کے خلاف کوئی بغاوت کی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب چلیے مدد کے تعلق سے میں حوالہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حوالے مت دو، آپ یہ کہو کہ استعانت جو ہے ارے وہ حضرت، دعا مدد کے ہے، تعلق سے میں حوالہ دے دوں نا۔ مدد کے تعلق سے میرا موقف ہے کہ مدد دو
मेरा मिसाल मत मांग सकते दो। हैं, तलब कर सकते हैं, तो वो तो मेरे जिम्मे हवाला है ना। आप नफी करके बताएं कि बाद विसाल शिर्क है, एक आयत पढ़ के बताएं। हालांकि ये इब्ने तैमिया का मौक़िफ़ है कि बाद विसाल शिर्क है, ये इब्ने तैमिया का मौक़िफ़ है, ना तो कुरान में कहीं पर मौजूद है, ना तो अहादीस में कहीं पर भी मौजूद नहीं। ये इब्ने तैमिया का मौक़िफ़ है, जो कि हदीस मैं मेहंदी उसमें में भी जाऊंगा लिखा ही है। नहीं, आप मुझे वहाँ ले जाना, आप मुझे वहाँ ले जाना आप चाह रहे इब्ने हो तो मैं तैमिया उस पर के नहीं मौक़िफ़ पर जाऊंगा। चल रहे हैं हजरत, ना कुरान हदीस पर नहीं चल रहे हैं। मैंने उस शुरू में पर कह दिया था। नहीं, मैं आप इब्ने तैमिया पे नहीं जाऊंगा मेरे भाई। उन्हीं का मौक़िफ़ है, मैं खुदा कसम कह रहा हूँ, ना मैं कुरान में एक आयत नहीं मैं बता वहाँ पाएंगे, ना ही नहीं, हदीस में बता पाएंगे। ये इब्ने मैं तैमिया का वहीं मौक़िफ़ है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। उसी जगह मैं जा रहे, जो कि मैंने शुरू में नहीं जा नहीं, मैं तक़वीत इब्ने लुबानी तैमिया बताया पे था। नहीं और जाऊंगा। मैं अभी अल-मलफूज़ात पे ही रहूंगा, इससे आगे नहीं भागूंगा। जनाब, जब आपने हमारी किताब पेश की, तो हम भी आपका हक रखते हैं कि हम भी आपकी किताब पेश करें। मैंने आप तो ना कुछ भाग पहले सकते हैं आपको इससे। कह दिया, मेरी मैं तो किताब उसका 2 है, जवाब मैंने दे रहा पहले हूँ, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। सुना आप दिया जवाब दे के आपको। दिखाएं। मेरी 2 किताबों में कमी निकालो, अल्लाह की किताब और माज़अल्लाह मोहम्मद रब्बिल आलमीन, मैं रसूलुल्लाह की कुरान और हदीस। हदीस में कमी निकालूंगा। आप एक तो फिर मकतबे फिक्र मेरी से कोई ताल्लुक किताब से, ही आप नहीं, एक अहले हदीस से, मैं आप नहीं एक रखता, जमात। मैं किसी सुनिए से सुनिए, नहीं, मैं किसी से ताल्लुक नहीं रखता कुरान हदीस के अलावा। अरे जनाब सुनिए सुनिए, आप एक मसलक से अरे अरे ताल्लुक अरे से, अरे अहले हदीस, अरे या तो यार, सारों को इतना फारिग मुंह करिए। से जबान से कह दिया आपसे कि मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है सुनिए मेरा, सुनिए, फिर यानी आप उसकी फारिग वजह हैं सबसे? अरे मैं इनको किसी को नहीं मानता हूँ, मैं हजरत, आप कुरान सबसे हदीस के फारिग है अलावा। ना? आप सबसे फारिग है ना? मैंने कह दिया ना, मैं इन किसी को नहीं मानता। नहीं मानते ना? पक्का? हाँ, नहीं मानता चले ठीक है, बिल्कुल। एक हदीस सुना दो। इसलिए एक हदीस सुना दो। आपके मौके पर आपने कहा कि इसलिए मैं अरे हजरत सुन तो लें, कम से कम हदीस तो सुन लें। हदीस है हदीस जामे क्यों सुना तिरमिज़ी। रहे हैं? हदीस इसलिए सुना रहा हूँ मत क्योंकि आप सुनाइए। कहते अरे हैं, मैं नहीं अरे सुनूंगा हदीस भाई। इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप अरे कहते हैं कि नहीं कुरान सुनूंगा। हदीस में, मैं कुरान हदीस से बताओ, तो मैं कुरान हदीस से बता रहा हूँ। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2165 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेला शख्स के साथ शैतान होता है। तो आप अकेले शख्स खुद कह रहे हैं, यानी आपके साथ शैतान है। ये तो हदीस से पाक मैं सुना रहा हूँ। अब हो सकता है आपको अरे बुरा मैं लगे। जमात के साथ हूँ यार, मैं जमात है, मुसलमानों की जमात, हर वो अरे हजरत मुसलमान, देखिए, अब हर वो मैंने हदीस सुनाई तो आप मुसलमान घबरा सुनो। गए। अरे वो तो कुछ मैं भी नहीं है मुस्लिम आपके शरीफ पास की हजरत सुना, जवाब। अरे उससे अच्छी जाइए सुना मौज देता करिए। हूँ आपको।